دیکھیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی گزشتہ ہفتے کی مصروفیات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے صوبائی اسمبلی میں منعقدہ گرینڈ امن جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے افریت کا شکار ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس ناسور کا ایک پائیدار، جامع اور مستقل حل نکالا جائے۔ جرگے میں اسپیکر صوبائی اسمبلی، گورنر خیبر پختونخوا، اپوزیشن لیڈر، ڈپٹی اسپیکر، صوبائی صدر پی ٹی آئی جنید اکبر، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما، علماء، صحافی برادری اور ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے نمائندگان شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کوشش تمام سیاسی جماعتوں، تمام طبقات اور اسٹیک ہولڈرز کی مشترکہ کاوش ہے۔ انہوں نے تمام شرکاء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیاست مختلف ہو سکتی ہے لیکن امن ہمارا مشترکہ مقصد ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے پجگی روڈ پشاور پر واقع احساس پناہ گاہ کا اچانک دورہ کیا اور پناہ گاہ میں مقیم افراد سے فرداً ملاقات کی اور ان کے مسائل و احوال دریافت کیے۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے پناہ گاہ میں فراہم کی جانے والی خوراک کے معیار کا جائزہ لیا اور مقیم افراد کو بہترین خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ سہیل آفریدی نے پناہ گاہ کے مکینوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس وقت صوبے میں 10 مکمل فعال پناہ گاہیں عوام کو سہولت فراہم کر رہی ہیں، جبکہ 11ویں پناہ گاہ افتتاحی مرحلے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی ضرورت کے مطابق نئی پناہ گاہیں قائم کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کی زیر صدارت اعلیٰ سطحی اجلاس وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پشاور میں منعقد ہوا، جس میں 3 MPO، 16 MPO اور دفعہ 144 کے حوالے سے تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں طے ہوا کہ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم کی زیر نگرانی 4 رکنی کمیٹی مجوزہ قوانین میں اصلاحات کی سفارشات پیش کرے گی تاکہ قوانین کو سیاسی دباؤ یا انتقامی کارروائی کے لیے استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ آزادی اظہار رائے اور پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، تاہم احتجاج کے حق اور عوامی سہولت میں توازن کے لیے نیا لاہ عمل تیار کیا جائے گا تاکہ احتجاج کے دوران عوام کو تکلیف نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے صوبے کے سرکاری اسکولوں میں 6ٹھی جماعت سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے کورسز متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے اور محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کو اس سلسلے میں ضروری اقدامات اٹھانے اور مطلوبہ وسائل ہنگامی بنیادوں پر فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ پشاور میں محکمہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے محمد سہیل آفریدی نے سرکاری اسکولوں میں AI کے کورسز متعارف کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی معیشت، تعلیم، صحت اور انتظامی نظام میں مصنوعی ذہانت کا کردار مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ صوبے کے بچوں اور نوجوانوں کو AI کی تعلیم دینا دراصل انہیں مستقبل کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی کا تعلیم نسواں کے فروغ کے لیے اہم اقدام انصاف فیمیل ایجوکیشن کارڈ کا اجرا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے فرنٹیئر ویمن کالج پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے انصاف فیمیل ایجوکیشن کارڈ کے تاریخی منصوبے کا باضابطہ افتتاح کیا۔ منصوبے کے تحت صوبے کے سرکاری کالجز کے انٹرمیڈیٹ سطح کی 55,000 سے زائد طالبات اور یتیم طلباء کو مفت اعلیٰ تعلیم کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خواتین کو اعلیٰ تعلیم کے ذریعے بااختیار بنانا صوبائی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے BRT سروس کو ضلع خیبر کے علاقوں جمرود، ٹیڈی بازار اور باڑہ بازار تک توسیع دینے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پشاور میں BRT سروس میرے قائد عمران خان کا خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے تحفہ ہے۔ BRT غریب اور متوسط طبقے کو بہترین اور سستی سروس فراہم کر رہی ہے۔ BRT کی بسوں میں رش کم کرنے کے لیے 50 نئی بسیں خریدی گئی ہیں، جبکہ مزید 50 بہت جلد خریدی جائیں گی۔ اس کے علاوہ اس سروس کو دیگر علاقوں تک بھی توسیع دی جائے گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سروس سے مستفید ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے BRT کے یونیورسٹی آف پشاور اسٹیشن کا دورہ کیا اور شہریوں سے BRT سروس سے متعلق دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے عوامی خدمات کے مراکز کے اچانک دوروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبائی دارالحکومت پشاور کے پشتخرہ اور تاتارا تھانوں کا اچانک دورہ کیا اور حوالات میں قید ملزمان سے ملاقات کی اور ان کے مسائل دریافت کیے۔
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे को मंशियात की हर किस्म की लानत से मुकम्मल तौर पर पाक करना हुकूमत का पुख्ता अज़म है। उन्होंने सूबे में मंशियात के सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ मुअस्सर और नतीजा खेज कार्रवाई की हिदायत करते हुए कहा है कि मंशियात का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला हाउस पेशावर में महकमा एक्साइज, टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल के एक अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने वाज़ेह किया कि हमारी नौजवान नस्ल को इस लानत से महफूज रखना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने महकमा इंतजामिया व अमला और पब्लिक सर्विस कमीशन के हुकाम को जनवरी 2026 में प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS की नई असामियों का ऐलान यकीनी बनाने की हिदायत की और कहा है कि PMS की असामियाँ मुश्तहिर करने के लिए अभी से होमवर्क शुरू किया जाए। वज़ीर आला हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन से मुतालिक एक अहम इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला ने पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहानात समेत तमाम उमूर की डिजिटाइजेशन की भी हिदायत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल पेमेंट एक्ट तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द काबीना से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सूबे के तमाम उमूर को बतदरीज डिजिटाइजेशन की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसका मकसद मालियाती उमूर में शफाफियत, सहूलत और मुअस्सरियत को यकीनी बनाना है। उन्होंने मजीद कहा कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तहत आवाम की जानिब से हुकूमत, हुकूमत की जानिब से आवाम और ताजरों को की जाने वाली तमाम अदायगियाँ शफाफ और डिजिटल तरीके से मुमकिन बनाई जाएंगी।